فرماتے ہیں کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است. خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت کا نام ہے، لیکن دل رب ذوالجلال کی گزرگاہ کا نام ہے. یہاں رب ذوالجلال تمہارے قلب کی طرف نظر فرماتا ہے، اس لیے اس کو پاک رکھنا چاہیے. ہم مسجدوں میں غلاظت برداشت نہیں کرتے تو پھر اپنے دل میں گناہوں کی لذت کے خیالات، کبھی وسوسوں کے انبار، کئی خواہشات کی بہت ساری بھیڑ، دل میں کیا کیا جمع کر رکھا. جبکہ مومن کے متعلق کہا گیا وہ اللہ کا عرش ہے، اس اللہ کے عرش کو کیا اسے ناپاک رکھا جا سکتا ہے؟ اس دل کی جتنی صفائی اور پاکی ہوگی اس قدر تم مقامات کو بھی پاتے جاؤ گے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے یہ دل پاک ہے یا نہیں؟ اس کی سمپل سی مثال ہے. مسجد میں وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ نل لگے ہوئے ہیں وضو کے، ظاہر سی بات ہے اس کی ٹنکی تو کہیں لگی ہوگی، پانی کہیں جمع ہوتا ہوگا، وہیں سے تو نلوں میں آتا ہے. 10-12 نل لگائے ہوں گے وضو کے لیے. نل کھولو، کون سا پانی آتا ہے؟ جو ٹنکی میں ہوگا وہی آئے گا. اگر ٹنکی میں پاک صاف پانی رکھا ہوا ہے تو جو بھی نل کھولو پاک صاف پانی آئے گا. اور ٹنکی میں اگر نجس پانی ہے، میلا پانی ہے، تو کسی بھی نل کو کھولو میلا پانی نکلے گا. یہ مثال اس لیے میں دے رہا ہوں، اپنے دل کی ٹنکی کو سمجھ لو. اگر ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک یہ سب اعضاء نل ہیں، یہ سب صحیح کام کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ دل کے اندر سب پاکی صفائی ہے. اور اگر بے حیائیاں ہو رہی ہیں اس کا مطلب ہے کہ دل کی ٹنکی میں نجاست بھری ہوئی ہے. آنکھیں خطا کرتی ہیں، زبان غلاظت بکتی ہے، ہاتھ گناہ کرتے ہیں، پیر گناہ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے یہ اعضاء کا کنیکشن دل سے ہے. اگر دل ناپاک ہے تو ہر عضو ناپاکی کرے گا، ہر عضو ناپاکی کرے گا. اسی لیے حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. میرے آقا فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا تو سارے اعضاء، جسم کے سارے پارٹس صحیح ہو جائیں گے، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارے اعضاء بگڑ جائیں گے. وہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں وہ دل ہے، وہ تمہارا دل ہے. اسی لیے لقمان حکیم کے لیے حکم ہوا تھا، ایک بادشاہ نے کہا ایک بکری ذبح کرو، اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ لے آؤ. آپ نے ذبح کیا اور دل لے جا کر بادشاہ کے پاس رکھا، کہا پورے جسم میں سب سے اچھی چیز یہ ہے. بادشاہ نے دوسرے دن ایک بکری دی اور کہا سب سے بری چیز نکال کر لاؤ. دوسرے دن ذبح کیا اور پھر دل لے جا کر کے ہی بادشاہ کے سامنے رکھا، کہا یہی سب سے بری چیز ہے. اگر صحیح ہو گئی تو سب سے اچھی چیز جسم میں دل ہے، اور اگر بگڑ گیا تو سب سے بری چیز دل ہے. میں آج اس بات کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا مسجدوں کی صفائی پر خیال رکھنا ضروری ہے اتنا اپنے دل کی صفائی پر بھی ضروری ہے. اگر اس کو آپ نے ناپاک ہی رکھا اور ایسی آوارہ رکھا تو 1000 سجدے کرنے کے بعد بھی تمہارا دل ناپاک ہی رہ جائے گا. مجھے وہ بات یاد آتی ہے کہ بعض حضرات بہت ساری چیزیں صاف کرتے. ایک گاؤں میں کنویں میں کتا گر گیا تھا اور مولانا صاحب سے آ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کیا کیا جائے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ چوہا گرے تو اتنے ڈول پانی نکالو، بلی گری تو اتنے ڈول، کتا گرے تو پورا پانی نکال دو. کنویں کا پورا پانی نکال دو، نجس ہو گیا ہے. گئے گاؤں والے، پورا پانی نکال دیا. چند دنوں کے بعد پھر پانی بھرتا ہے کنویں میں، پھر بھر گیا تو اس میں کتے کے بال وال سب نظر آنے لگے. مولانا صاحب نے، مفتی صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، ابھی بھی تو ایسی چیز بدبو آ رہی. کہا کہ حضرت ہم نے پانی تو پورا نکالا، کتا ابھی اس کے اندر ہی ہے. آپ نے کب کہا ہم کو کہ کتا بھی نکالو؟ تو انہوں نے کہا میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس سے نجاست بھری تھی پہلے وہ چیز نکالتے، بعد میں پانی نکالتے. بات ایسی ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو سنوارنے میں تو لگے ہیں. تم اپنے ہاتھ، پیر، آنکھ اور ناک اور زبان کو سنوار تو لیتے ہو، لیکن دلوں کے اندر جو نجاست کا کتا مرا ہوا ہے اس کتے کو جب تک نکالا نہ جائے گا بدبو ہمارے اعضاء سے آتی رہے گی. اس لیے میرے عزیزوں سب سے پہلے اپنے دلوں کی صفائی. مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اللہ کریم جب موقع دے میں اس مسجد کی جھاڑو بھی لگانے پر فخر محسوس کروں. اسی نہیں کسی بھی مسجد کی، اللہ کریم اس سے مقامات بلند عطا فرماتا ہے.
آپ آتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد، کوئی یہاں پر خادم کہاں ہے، امام کہاں ہے، مؤذن کہاں ہے، ان کو چلاتے مت بیٹھو. اگر کچرا دکھا تو سب سے پہلے بڑھ کر کے اٹھاؤ اور خود صاف کرو، اس حصے میں تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ یہاں آ کر کے فلاں کہاں ہے، تنخواہ کیوں لیتا ہے، یہ صفائی کیوں نہیں رکھتا. تم آرڈر دینے والے نہیں ہو، وہ اللہ کریم کے گھر کی عبادت اور خدمت میں لگا ہوا ہے. مصر کے ایک بڑے بزرگ شیخ متولی شعراوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے، اور عرفات کے میدان میں ان کو خصوصی خطاب کے لیے لایا گیا تھا. پورے عرب کے سب سے بڑے عالم دین، اللہ کے ولی، جن کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، وہ اتنے بڑے مفسر کہ ہزاروں علماء ان کے شاگرد ہیں. ان کا ڈرائیور وہ خود کہتا ہے کہ روزانہ رات کے 12 بجے کار لے کر